ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور یہ خوبصورت ہمارا جو سیگمنٹ ہے علم اور آگاہی, اور اسے میزبان ہمارے دوست کرتے ہیں جناب اسد جواد شیروانی صاحب. السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. اسد بھائی آج تو مجھے لگتا ہے آج آپ بھی تیار ہو کر آئے ہیں. الحمدللہ بالکل, ہم تو روز ہی تیاری کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مجھے بھی امتحان دینا ہوتا ہے. دینا پڑتا ہے آپ کو بھی, بالکل آپ کو بھی دینا پڑتا ہے. اور اسد بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست یہ علم اور آگاہی کا آپ کا سیگمنٹ ہے, بلکہ ہم بھی بہت زیادہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. ہماری جو مینجمنٹ ہے, ہماری جو ٹیم ہے, ہم اس سیگمنٹ کا ذکر بھی کرتے ہیں کیونکہ اس ٹرانسمیشن کے اندر مختلف ہمارے سیگمنٹ ہیں نا. 3 بجے سے لے کے ہم وقت افطار تک کرتے ہیں, بلکہ اب افطار کے بعد کا بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے. کوئی سیگمنٹ جو کہ لوگ ہمیں لائیو کال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیتے ہیں. ہمارے اسپانسر کی جانب سے بہت سارے گفٹ ہیمپرز اور بائک بھی ہوتی ہے, بہت سارے تحفے تحائف ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں. وہ حضور کی سنت بھی ہے تحفے تحائف دینے کے لیے. یہ تو بہت بڑا کام ہے شہزاد بھائی. اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا جو ہے کوئی اس کمپٹیشن کو ڈیزائن کیا ہے وہ ہمارے علماء کرام اس کی جو ہے نا سرپرستی اور رہنمائی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں باقاعدہ طور پر ہماری سٹنگ ہوتی ہے, باقاعدہ اس پر ورک ہوتا ہے, پھر اس کو جو ہے سوالات کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, پھر ہم اس روزانہ کی تیاری سمجھ لیں جس طرح بچوں کی ہے. آپ کی ٹیم ورک میں ماشاءاللہ تمام علماء کرام بھی بڑے مستند ماشاءاللہ, PhD اسکالرز ہیں الحمدللہ, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اور ان لوگوں کے درمیان میں میں بھی سیکھ رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی بڑی کرم نوازی ہے یہ. اسد پہ کنٹینیو کریں آپ. بالکل. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم چلتے ہیں اپنے کوئی سیگمنٹ کی جانب. ایک بار پھر وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کا یہ سیرت النبی کوئز پروگرام, جس میں آپ روزانہ الحمدللہ ہم موجود ہوتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک بہت جو ہے بہترین ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہے, اور آج کی نشست میں ایسا ذکر ہے کہ ایسی ہستی جو علم کا سمندر تھیں, زہد و تقوی کی اعلیٰ مثال تھیں, صبر و کہکشاں اور محبوب خدا کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تھیں, وہ جن کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا, جنہوں نے ہزاروں احادیث کو روایت کیا, جو قیامت تک کے لیے ایک معلمہ ہیں, یعنی معلمہ ایک کائنات ہیں. وہ صدیقہ ہیں, وہ حمیرہ ہیں, وہ محبوب خدا ہیں, وہ طیبہ ہیں, وہ طاہرہ ہیں, وہ عابدہ ہیں, وہ زاہدہ ہیں, وہ عالمہ ہیں, وہ فاضلہ ہیں, وہ ام المومنین ہیں, یعنی مومنین کی ماں ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا. ان کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہیں. عقل و فہم نے دین کی گہرائیوں کو انہوں نے واضح کیا, ان کی پاکیزگی پر خود آسمان سے آیتیں نازل ہوئیں. ناظرین آج ہمارا دوسرا کوارٹر فائنل الحمدللہ بڑے آب و تاب کے ساتھ, بڑی محبتوں کے ساتھ, بڑی تیاری کے ساتھ اور عشق رسول سے سرشار ہو کر ہمارا یہ مقابلہ جاری و ساری ہے. آج ہمارے درمیان کوارٹر فائنل کا دوسرا مرحلہ, دوسرا مقابلہ ہے. الصفا اکیڈمی ہمارے پاس محمد صفوان موجود ہیں اور حافظ محمد خضر موجود ہیں. انہی کے ساتھ بصیرت اسکولنگ سسٹم سے ہمارے پاس موجود ہیں فضا, کاشف اور رخسار اظہر. ماشاءاللہ کیسی تیاری کر کے آئیں آج بھائی؟ صفوان کیسے ہیں؟ حافظ صاحب کیسی تیاری کر کے آئیں؟ خضر صاحب تیاری اچھی ہے. رخسار آپ بتائیے کیسی تیاری ہے آپ کی؟ لگ رہا ہے مجھے فضا آج آپ بڑے تیار ماشاءاللہ ہو کے آئی ہیں. آج لگ رہا ہے مجھے برجستہ جوابات میرے پاس آنے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ممتاز عالم دین اور ایک خوش گلو اور خوش الہان مقرر, عالم باعمل, بصیرت اسکولنگ سسٹم کے پرنسپل اور وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے وائس چیئرمین حضرت علامہ پروفیسر مفتی غلام الدین قادری صاحب تشریف فرمائے. حضرت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی. میں مقابلے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت آج کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے رکھا ہے, تو آج ان کے کمالات پر اور ان کی جو ہے حیات طیبہ پر آپ کچھ جو ہے وہ روشنی فرمائیے. جس حوالے سے آپ نے ابتدائی کلام میں بہت ہی پیارے الفاظ, چونکہ ہماری ماں ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ عز و شرف بہت بلند ہے. بے شک. اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, یہاں پہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ان ہستیوں کے سامنے جا کر. یہ تو ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں, ورنہ اللہ نے جو ان کو کمال عطا کیا ہے یہ ان کا خاصہ ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑی واضح ترین آیت کریمہ ارشاد فرمائی سورہ احزاب میں, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء,
اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیا مطلب ہے؟ عزت میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عظمت میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، شرف میں عام عورتوں کی طرح سبحان نہیں ہو۔ اللہ، ایک طرف ساری عورتیں ہوں گی اور ایک طرف نبی کی بیویاں ہوں گی، اللہ نبی کی اکبر۔ بیویوں کا کمال بہت اعلیٰ ہے، سبحان قرآن اللہ، بیان کر رہا واہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اور دوسری طرف جو ہے نبی کی بیویوں کی طرف یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا کردار بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اللہ تمہارا کردار جو ہے لیڈنگ پوزیشن پر ہونا چاہیے، سبحان تم دوسروں کو سکھانے والی ہوگی۔ عام خواتین کے اندر کچھ کمیاں رہ سکتی ہیں، کچھ کجی وہ برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن آپ چونکہ نبی کے قرب میں رہتی ہیں، آپ سے دین کا ایک سلسلہ جاری ہونا ہے، آپ سے روایات لی جانی ہیں، اس لیے آپ نے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے سبحان اللہ۔ اور زندگی کے تمام گوشوں پہ آپ نے اسی طرح اپنے جو ہے حصار رکھنا ہے اور ایک پہرا لگا کر رکھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر جب اس کی وضاحت قرآن نے کر دی تو ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک ہی روایت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس روایت کی روشنی میں ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرید جو ہے وہ بہت پسند تھی اور سرید کو کھانوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ سرید کیا چیز ہے؟ سا کے ساتھ سرید، جب کوئی گوشت میں آپ شوربہ ڈالیں اور شوربہ پتلا کر دیں آپ اور اس میں آپ روٹی کے ٹکڑے جو ہے توڑ کر ڈال دیں تو اس کھانے کو کہتے ہیں سرید۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے کھانوں کے اندر سرید جو ہے یہ کھانوں کا سردار ہے۔ حضرت ہاشم کا نام جو ہے وہ ہاشم اسی لیے ہے کہ جب وہ مکہ المکرمہ تشریف لائے تھے تو نبی کریم، یہ بھی سیرت کا باب اس لیے میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، تو اس وقت قحط پڑ گیا تھا تو آپ شام سے روٹیوں کا جو ہے وہ بہت سارا جو ہے بورے لے کر آئے، تو آپ نے اس وقت جو ہے حج کے ایام میں دسترخوان بچھایا، اونٹوں کو ذبح کیا، اونٹوں کو ذبح کر کے پھر آپ نے شوربے بنائے اور سرید بنا کر آپ نے وہاں پر مہمان نوازی کی سب لوگوں کو۔ یہ بہت بڑا کام تھا، تو آپ کا نام اس وقت ہاشم پڑ گیا۔ آپ کا اصل نام تھا عمر، لیکن ہاشم پڑ گیا، یعنی کہ سرید کھلانے والا، روٹیوں کے ٹکڑا کھلانے والا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ، یہ وضاحت کے بعد اب سمجھیے گا سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام و مرتبہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سرید جو ہے کھانوں میں سردار ہے، اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام عورتوں میں جو ہے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ایک طرف کھانے کو رکھا مثال کے طور پہ اور دوسری طرف جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھا، تو اس طرح ان کے مقام کو سرکار نے بیان فرمایا۔ ایک بات اور عرض کروں گا قرآن کریم کے حوالے سے کہ یہ وہ مبارک خاتون ہیں کہ جن پر کوئی بہتان لگایا گیا اور بہت صریح ترین بہتان لگایا، گھناؤنا بہتان لگایا گیا، تو یقین جانیے گا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستی پاک کے بارے میں جن کا نام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے، اللہ نے ان کے پاک دامنی کے یہ قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر کوئی منافق اور کوئی جو ہے بد باطن اور خبث باطن والا جب بھی کوئی انگلی اٹھائے گا تو قرآن کریم جو ہے اس کی آیت کریمہ ان کی پاک دامنی کی قسم ارشاد فرما رہا ہوگا اور پاک دامنی کو جو ہے بیان کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاک دامنی کو جو ہے محفوظ کر دیا۔ اور پھر اسی جو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ خواتین میں ایک ایسا مقام رکھتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد اور بھی ازواج مطہرات تھیں، تمام اصحاب نے نومینیٹ کیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی فقہی مسئلہ دریافت کرنا ہے، کوئی تفسیری مسئلہ دریافت کرنا ہے یا کوئی دین کے حوالے سے ہمیں کوئی بات پوچھنی ہے تو کسی اور کے پاس رجوع نہیں کرنا، فقط ایک تھیں اور ان کا نام تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیات اور حضرت ابی بن کعب جیسے شخصیات، حضرت عثمان غنی جیسی شخصیات جو خود جو ہے علم کے کوہ ہمالہ ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس رجوع کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جو ہے حضرت نے تشریف فرمائی اور کیا خوبصورت جو ہے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے مقابلے کی جانب، سوال و جواب کی جانب۔ پروگرام فارمیٹ آپ کے علم میں ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے 3 راؤنڈ آپ کے ہوتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوال ہوں گے جس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں پھر آپ سے 2 سوال انفرادی طور پر پوچھے جائیں گے، اس میں آپ مشاورت نہیں کریں گے۔ پھر آپ تیسرے راؤنڈ میں آپ سے ناک آؤٹ سسٹم، اس بیس پر آپ سے یس اور نو، ہاں یا نا کا سوال کیا جائے گا، صرف آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آر یو ریڈی؟
چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چلتے ہیں اپنے کمپٹیشن کی جانب، اور ہمارا آج دوسرا کوارٹر فائنل. الصفا اکیڈمی، آپ سے میرا پہلا سوال. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کب کیا تھا؟ تقریباً 5 سال کی عمر میں. جواب بالکل درست آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی؟ تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. تیسرا میرا الصفا اکیڈمی آپ سے سوال، سجدے کی حالت میں کس کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر کچلنا چاہا؟ ابو جہل. جواب بالکل درست ہے. پہلا راؤنڈ آپ کا مکمل ہوا. ٹیم اے سے میرے سوالات ہوئے. ٹیم بی کی جانب اب ہم جاتے ہیں. بصیرت اسکولنگ سسٹم، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، خانہ کعبہ میں نماز کی حالت میں کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن پر جانور کی اوجڑی ڈالی؟ جواب بالکل صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کون تھیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست. تیسرا میرا آپ سے سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے کون سے سال میں اسلام قبول کیا تھا؟ نبوت کے 6 سال. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے اور برجستہ جوابات آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے سوال سے پہلے جواب آ رہا ہے. بالکل بہت اچھی تیاری ہے، اور دیکھتے ہیں آگے فتح کس کے نصیب میں جاتی ہے. پہلا راؤنڈ مکمل ہوا. دوسرے راؤنڈ کی جانب چلتے ہیں. اب آپ سے انڈیویجلی کوشچنز ہوں گے. صفوان صاحب، میرا پہلا آپ سے سوال، شروع میں مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرنے اور باہمی مشورے کے لیے کہاں جمع ہوتے تھے؟ دار ارقم میں. جواب درست. دوسرا میرا آپ سے سوال، عیسوی اعتبار سے پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 610 عیسوی میں. جواب بالکل صحیح. حافظ محمد خضر، آپ سے میرا پہلا سوال، کس صحابی کو قریش نے لوہے کی ذرہ پہنا کر گرم ریت پر لٹایا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا خضر آپ سے سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا؟ ابو لہب. جواب بالکل صحیح. دوسرے راؤنڈ بصیرت اسکولنگ سسٹم، پہلا آپ سے سوال فضا کاشف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے شوہر کون تھا؟ ابو حالہ بن زرارہ. جواب بالکل صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی. جواب بالکل صحیح. رخسار اظہر، آپ سے میرا پہلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کون تھے جنہوں نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال، اسلام کی خاطر سب سے پہلے کس صحابی نے خون بہایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل صحیح. ماشاءاللہ بہت بہترین مقابلہ جا رہا ہے. یہاں پر 2 راؤنڈ ہمارے مکمل ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی جانب. اس میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ نے ہاں یا نہ، یس اور نو، اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا. صفوان صاحب، پہلا میرا آپ سے سوال ہے، صفا اکیڈمی پہلی وحی 615 عیسوی میں نازل ہوئی تھی کیا؟ نہیں. جواب صحیح بالکل آپ کا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت تقریباً 8 سال کی تھی؟ ہاں. جواب صحیح آپ کا. محمد خضر، آپ سے میرا پہلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے؟ غلط. جواب صحیح. دوسرا میرا آپ سے سوال، عام الفیل کا واقعہ ابرہہ نامی بادشاہ کے حملے سے متعلق تھا کیا؟ صحیح. جواب بالکل درست. فضا کاشف، بصیرت اسکولنگ سسٹم، پہلا سوال، کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے ابو جہل نے جھٹلایا تھا؟ صحیح. جواب غلط ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، تسلی کے ساتھ سنیں، بالکل کوئی جلدی نہیں ہے، چل کریں، ایزی فیل کریں، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. دوسرا میرا آپ سے سوال، کفار مکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھا کرتے تھے کیا؟ جی صحیح. جواب بالکل صحیح آپ کا. رخسار، آپ سے میرا پہلا سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ عدی سے تھا؟ جی نہیں. جواب درست آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی دعوت 5 سال تک خفیہ طور پر کی؟ جی نہیں. جواب بالکل درست آپ کا. یہاں پر 3 راؤنڈ ہمارے مکمل ہوئے. اب ہم اپنے جج حضرت علامہ پروفیسر مفتی غلام محی الدین صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں کہ حضرت کیا پوزیشن ہے آج کا، ہمارا اسکور بورڈ کیا کہہ رہا ہے؟ آج الصفا اکیڈمی کیمپس بی ناظم آباد نے پہلے راؤنڈ میں 15 نمبر حاصل کیے اور دوسرے راؤنڈ میں جو ہے مجموعی طور پہ 20 نمبر حاصل کیے
اور تیسرے راؤنڈ میں مجموعی طور پہ 20 نمبر حاصل کیے. اس طرح انہوں نے تقریباً 55 نمبر حاصل کیے ہیں. اور بصیرت اسکولنگ سسٹم میں پہلے راؤنڈ کے اندر انہوں نے 15 نمبر حاصل کیے، جبکہ دوسرے راؤنڈ میں انہوں نے 20 نمبر حاصل کیے، اور تیسرے راؤنڈ میں انہوں نے 15 نمبر حاصل کیے، اور کل ٹوٹل 50 نمبر. تو اس اعتبار سے جو ہے الصفا اکیڈمی نے آج 55 نمبر حاصل کر کے آج جو ہے ون کیا ہے. ماشاءاللہ بھائی بہت مبارک ہو آپ الصفا اکیڈمی آپ کو، اور ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ تیاری آپ سب کی بہت خوب تھی، بہت بہترین تھی، لیکن ظاہر ہے مقابلے کی طرف جب آئے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کو تو ون کرنا ہے. اور میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت کچھ بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے کلمات آپ ادا فرمائیں. میں یہ کہوں گا کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے بچے جو ہے ایگزام دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنا شیڈول جو ہے وہ صحیح مرتب کریں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پورا طریقہ کار جو ہے بتایا ہے. تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ رمضان میں بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ بچے زیادہ سوتے ہیں، حالانکہ رمضان شریف میں تقلیل النوم جو ہے ضروری ہے، تقلیل المنام، اور تقلیل الطعام بھی ضروری ہے کہ ہم کھانا بھی کم کھاتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں جو ہے تقلیل الکلام کی بھی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے بلا وجہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ رمضان شریف میں ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے کراچی شہر کے بچے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں، والدین کو بھی، کہ ہوٹلنگ جو ہے نا رات کے وقت جو ہے نا بلا وجہ کی جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے، جو ایک بہت بیڈ امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے لیے. یہ اچھا تصور نہیں قائم ہو رہا. جہاں پر ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اتنے سارے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، مہنگائی میں گھرے ہوئے ہیں، پھر ہمارے یہاں جو ہے کردار کے حوالے سے یا پھر کیریکٹر کے حوالے سے، کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بہت ہمیں ویکیوم نظر آتا ہے، ایک بہت خلا نظر آتی ہے. تو وہاں پر رات کے وقت جو ہے ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت کو برباد کرنا، اور یہ جو ہے مناسب عمل نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات عام ہو کہ رات میں جو ہے نا یہ مٹر گشت کا جو سلسلہ ہے، اور یہ جو رات میں بیزا جاگنے کا سلسلہ ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے رات میں سحری کے وقت کے لیے یا فجر میں تہجد کی نماز کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے رکاوٹ آئے، تو آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں تاکہ رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آپ بہت اچھی اور خوبصورت آپ نے اصلاحی بات فرمائی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور علماء کرام کی موجودگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علمی اعتبار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ تعالی ناظرین ہمارا یہ علمی سفر اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا. اور آج کی ہماری جو عنوان ہمارا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، یہ ایک ایسی ہستی جن کے بغیر تاریخ اسلام نامکمل ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہیں، وہ جن کے علم و حکمت کے چرچے زمین اور آسمان تک موجود ہیں، جن کی پاکیزگی، فہم و فراست اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حسین امتزاج ہے. ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے صبر، بصیرت کا شعور، اور ان کے الفاظ ہمارے لیے روشنی کی مانند ہے. ان کے تذکرے کو کر کے آج میں نے، آپ نے اپنے قلوب کو ایک روشنی بخشی ہے، اپنے قلوب کو ایک منور کرن آپ نے بنایا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے کوارٹر فائنل میں ہم پھر موجود ہوں گے. لیکن کل 17 رمضان المبارک یوم بدر انشاءاللہ تعالی ہمارا اسپیشل سیگمنٹ کل ترتیب دیا جائے گا. ممتاز علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہوں گے. کل ہمارا کوئز کمپٹیشن کا جو پروگرام ہے، جو سلسلہ ہے، وہ موقوف رہے گا. انشاءاللہ 18 رمضان کو پھر کوئز کمپٹیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن کل اسپیشل سیگمنٹ شہزاد بھائی ہم نے ترتیب دیا ہے، اور ممتاز علماء کرام اس میں شرکت کریں گے، اور ان کی علمی اور جو ہے فقہی گفتگو جو ہے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت جو ہے کام آئے گی. تو ناظرین ہماری میٹرو ون کی نشریات رمضان الکریم اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گی، اور شہزاد سعیدی بھائی اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام لے کر چل رہے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان علم و آگہی کے اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.